السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں. اچھا یہ تو ٹاپک بھی آج کا چھوٹا ہی ہے تقریباً. ویسے بھی میری کلاس ہے تو کوشش یہ کروں گا کہ 2 گھنٹے تک بات نہ جائے, لیکن اگر بہت جلدی ہی ختم ہو گیا تو پھر کوئی اور بات بھی کر لوں گا. ہاں دے دیں. اچھا ٹاپک پہ آتا ہوں. اس سے پہلے نا ایک کافی ضروری بات ہے جو اس ٹاپک سے پہلے کرنی ضروری ہے, پھر ٹاپک پہ بھی آ جاتے ہیں. آپ ابھی شادی کے لیول تک تو نہیں پہنچے, چلیں ہو جائے گا انشاءاللہ, کبھی میاں بیوی بن ہی جائیں گے. لیکن آپ کے اماں ابا میاں بیوی, پھر اس کے علاوہ آپ کے ہو سکتا ہے بڑے بہن بھائی وہ میرڈ ہوں, یعنی آپ نے اپنے سامنے میاں بیوی کا رشتہ دیکھا ہوا. جب تک ایک عورت مرد کا نکاح نہیں ہوا ہے تو اس عورت کے پاس چوائس ہے کہ وہ کسی رشتے کو ہاں کر دے, کسی کو نہ کر دے. 10 پرپوزل ہیں, ان میں سے کوئی ایک پرپوزل ایکسیپٹ کر لے. لیکن ایک بار نکاح ہو گیا تو پھر اب اپنے شوہر کے ساتھ وفا. اچھا یہ بات مرد کے لیے بھی ہے, ایسا نہیں کہ مرد کے لیے نہیں ہے, لیکن میں نے جس چیز کو لنک کرنا ہے اس میں پھر عورت کی مثال دے رہا ہوں کہ جب تک عورت کا مرد سے نکاح نہیں ہوا, مرد نے ابھی صرف پرپوزل ہی بھیجا ہے, تو ابھی مرد کی غیرت کا وہ لیول ہونا بنتا نہیں کیونکہ ابھی تعلق نہیں بنا. لیکن ایک بار نکاح ہو گیا پھر واپسی نہیں ہے. سوچ سمجھ کے کرے نکاح, کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی جلد بازی نہیں ہے. لیکن ایک بار نکاح ہو گیا پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو خاندان کا ذمہ دار بنایا ہے. میں حاکم کا لفظ نہیں کہتا, ذمہ دار کہہ دیتا ہوں, کیونکہ حاکم کے اندر نا ایک آمریت ٹپکتی ہے. تو اللہ نے شوہر کو ذمہ دار بنایا ہے اور اس فیملی کا ہیڈ بنایا ہے. ایک بار جب عورت مرد کے نکاح میں آ گئی, اب عورت کو مرد کو اوبے کرنا پڑے گا. اب وفا ساتھ لنک ہو جائے گی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا وہ پہلے پرپوزل تھا, میں نے اس کا ٹائم تھوڑا کم گزارا تھا, ذرا اندازہ نہیں ہو سکا تھا, تو میں بس وہ جو ٹائم نہیں ہو سکا تھا, ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی, میں ذرا تھوڑا پوچھا ہوں, بات کر رہا ہوں جا کے. اب نہیں شوہر الاؤ کرے گا. اب شوہر اگر یہ کہے کہ میں نے پہلے تمہیں پرپوزل بھیجا تھا, تمہارے پاس اجازت تھی, آزادی تھی, تم 10 پرپوزل میں سے جس کو مرضی ایکسیپٹ کر لو, لیکن اب نکاح ہو چکا ہے, اب یہ نہیں کہا جا سکتا بھائی اتنی زبردستی, میں چاہے جس مرضی مرد کے پاس جاؤں. اب نہیں یہ کہا جا سکتا, اب ایکسیپٹ ہو چکا ہوا ہے, اب وہ رشتہ اسٹیبلش ہو چکا ہوا. اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں, پھر میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. آپ اپنی مثال اس کو امیجن کریے گا تبھی فیل کر پائیں گے. جو میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں نا, تھوڑی زیادہ, تھوڑی نہیں کافی زیادہ بولڈ ہے, اوفینسو ہے, لیکن آپ اس کی گہرائی تبھی فیل کر پائیں گے جب آپ اس کو اپنے پہ اپلائی کریں گے. سارے یہاں بڑے ہیں ماشاءاللہ. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جو تمہارے گھر میں رہتے ہیں نا, جن کو تم ابو کہتے ہو, اصل میں تم ان کی اولاد نہیں ہو, گالی ہے؟ بالکل ہے. اچھا یہ گالی کس کو ہے, آپ کو یا آپ کی اماں کو؟ ماں کو گالی ہے یہ. اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو آفیشلی تمہارا ابو بتائے گئے ہیں یہ نہیں ہے تمہارے ابو, تمہارے ابو اصل میں کوئی اور ہے, تو یہ گالی ہے آپ کی ماں کو, آپ کو نہیں ہے. آپ کا اس میں کیا قصور ہے, آپ کی ماں کو گالی ہے. اچھا آپ ذرا ایک سچویشن امیجن کریے گا, آپ کے امی کے سامنے
ایک شخص نے آ کے آپ کے سامنے یہ بات کی کہ تمہارا باپ اصل میں کوئی اور ہے اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں، اگر آپ اپنی ماں کے سامنے یہ کہیں کہ اچھا چلو دیکھتا ہوں ثبوت چل کے تمہارے پاس، ابھی آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ چلے میں ثبوت دیکھتا ہوں، امی ٹھہرے میں ثبوت دیکھ کے آتا ہوں. ذرا سوچ کے بتائیے گا، امیجن کر کے، آپ کی امی کے آپ کے صرف اتنا ہی کہہ دینے سے کہ میں ثبوت دیکھ کے آتا ہوں، بات وہیں ختم نہیں ہو گئی؟ بات وہیں ختم ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ آپ جائیں ثبوتوں کو دیکھیں اور وہ ثبوت جھوٹے نکلیں اور یہ ثابت ہو جائیں گے کہ آپ کے جو ابا ہیں وہی ابا ہیں، یہ بعد کی بات ہے. لیکن آپ کے امی کے سامنے آپ کا یہ جیسچر کہ ٹھہرے میں ذرا ثبوت دیکھ کے آتا ہوں، بات وہیں ختم ہو جائے گی. یعنی آپ اپنی امی کو صرف منہ سے کہہ نہیں رہے ہوں گے ورنہ آپ گالی دے چکے. یہ سچویشن سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اس کو جو ہم آزاد خیال لوگ ہیں نا، جو اللہ فری لائف گزارنا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، میری مرضی ہوگی تو نماز پڑھ لوں گا، نہیں ہوگی تو نہیں پڑھوں گا، جبر کوئی نہیں ہے. باقی جو حکم ہے ماننا میری مرضی چھوڑ دی اللہ نے، ماننے ہوئے تو مان لوں گا، نہیں تو جبر میرے پہ کوئی نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی، میرا اپنا اللہ سے تعلق ہے، تمہیں کیا لگے، میری مرضی ہوگی تو مان لوں گا. یہ نہیں ہے دین میں جبر نہیں کا مطلب. آپ یہاں سی اے کی کلاس میں ایڈمیشن لینے آئے، چلے میری کلاس میں آ کے آپ بیٹھ گئے، کسی نے مجبور کیا یہاں آنے پہ؟ چلو کم از کم میں نے مجبور کیا یہاں آنے پہ؟ نہیں. میری کلاس میں ایڈمیشن لینا زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ایک بار ایڈمیشن لے لیا اور اب آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میرے لیے ڈس ریسپیکٹ ہے. آپ کو کس نے کہا تھا میری کلاس میں آئے؟ نہ آتے. لیکن جب ایک بار آ گئے اور پھر میری بات نہیں مان رہے تو یہ سیدھا سیدھا میری غیرت پہ اٹیک ہو رہا ہے. اب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میری کلاس میں آنا کوئی جبر نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کلاس میں آ چکے ہیں. جو نہیں آئی یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا کہ دین میں جبر نہیں ہے تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور جو ہے وہ سب واضح کر دیا ہے، یعنی سارا کچھ کلیئر بتا دیا ہے. اب تمہاری مرضی ہے تم نے کون سا راستہ چننا ہے. آپ کو ایڈمیشن والے ساری کی ساری ڈیٹیل بتا دیں کہ سی اے میں یہ ہے، اس کے یہ بینیفٹ ہیں، یہ مشکلیں ہیں، سارا کچھ فیئر بتا دیں. اگر سارا کچھ فیئر بتا دیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ سی اے جوائن کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ آپ کی مرضی ہے تو جبر نہیں ہے. لیکن ایک بار جوائن کر لیا تو پھر آپ آئی کیپ کو یہ کہہ سکتے ہیں جی سپٹمبر میں پیپر کیوں، میں تو نومبر میں دوں گا. دین میں آئی کیپ میں جبر نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ٹیچر کو اگر آپ فالو کرنے آ گئے، اب ٹیچر کی بات آپ مانیں اور موڈ نہ ہو تو نہ مانیں، کوئی جی جبر تو نہیں ہے، تو یہ ٹیچر کے لیے سیدھی سیدھی ڈس رسپیکٹ ہے. تو اللہ کے دین میں ایک بار آ جانا، مسلمان ہو جانا، اللہ پہ یقین کر لینا، اب ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم کچھ مانیں اور کچھ نہ مانیں. یہ تب کرنا تھا جب اسلام قبول نہ کیا ہوتا، یہ تب کرنے والی بات تھی. مجبور کوئی نہیں کر رہا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے. لیکن ایک بار اسلام قبول کر لیا اب یہ چوائس نہیں ہے، اب ماننا پڑے گا. دوسری جو میں نے والدہ کی مثال دی تھی، مجھ سے کچھ بچے نا کچھ سوال بہت گہرے گہرے بھی پوچھ جاتے ہیں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ تھا، مجھے نہیں پتا، شاید ابھی کلاس میں بھی بیٹھا ہوں، مجھے بھول گیا کس نے پوچھا تھا کہ کسی ریسرچ میں پڑھا کہ قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے جبکہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو میں تو پریشان ہو گیا کہ کیا ہیں واقعی. اب یہ جو لوگ قرآن میں غلطیاں نکالتے ہیں وہ بہت محنت کر کے غلطی نکالتے ہیں. جتنے لوگوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے کہ قرآن میں یہ ٹیکنیکل غلطیاں ہیں، انہوں نے محنت کی ہوئی ہے، ان کو لگا ہوگا تو انہوں نے بات کی ہے. ہمارا ایمان کیا ہے کہ قرآن میں غلطی ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے. اگر کسی نے ہمیں کوئی بات کہہ دی اور اس سے ایک دل میں شک پیدا ہو گیا،
اگر ہم اس شک کو پورا کرنے کہ ہیں واقعی کہیں قرآن میں غلطی تو نہیں ہے، اگر ہم اس کی ویریفیکیشن کرنے چلے گئے تو ختم ہو گئی بات. پھر ہم نے اللہ پہ بھروسہ اسی وقت چھوڑ دیا. یہ بات کی بات ہے کہ وہ جو ریسرچ رپورٹ جس نے لکھی تھی وہ یقیناً غلط ثابت ہو ہی جائے گی، کنفرم جھوٹی ثابت ہو جائے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سچی ثابت ہو. لیکن ہمارا انویسٹیگیشن کے لیے چلے جانا ہمیں ایمان سے نکال دے گا. ٹھیک ہے، شاید یہ بات بہت سخت ہے، آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ فار دس، لیکن اگر آپ کو کوئی یہ بات کہہ دیتے نا، تمہیں پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، نہیں یار ہے، میرے پاس ثبوت ہے، اچھا بتاؤ ذرا کیسے، گیا ایمان، ختم ہو گیا ایمان. اماں کے سامنے صرف یہ کہہ دینا کہ میں ذرا ثبوت چیک کر رہا ہوں، ختم ہو چکا، ماں کو گالی دے دی. تو آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دین میں ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو شیطان دل میں ڈال دیتا ہے. جیسے میں جب چھوٹا تھا، اور یہ میں اپنی بات اس لیے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے سب نہیں تو بہت ساروں کے دل میں یہ بات ڈلی ہو کہ اللہ کو کس نے بنایا. یہ سوال آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم خود مخلوق ہیں، تو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی مخلوق، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق نہ ہو، کیونکہ ہم خود مخلوق ہیں. اگر انسان نے سائنس، بہت پرانی بات ہے، جب سائنس نہیں بنی ہوگی، جب کسی پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا ہوگا تو انسان نے سوچا ہوگا یہ کیسے اڑ سکتا ہے. انسان کو کیوں لگا کہ کیسے اڑ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ نہیں اڑ سکتا. چھوٹے بچوں میں کبھی نہ کبھی یہ سوچ ضرور آتی ہے کہ مچھلیوں کا سانس نہیں رک رہا ہوتا تو پانی میں رہتے، کیونکہ وہ خود نہیں رہ سکتا، تو اس کا دماغ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ وہ پانی میں کیسے رہ رہی ہے. تو اس لیے ہم اس بات کے قابل ہی نہیں ہیں کہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں، تو ہم اس چیز کو پروسیس ہی نہیں کر پاتے. اب اگر کبھی یہ سوال دماغ میں آ جائے، دل میں آ جائے، ایک مسلمان کا کام ہے ان سوالوں کو فوراً جھٹک دینا، کیونکہ وہ سوال جن کا جواب کوئی آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا وہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. اور بھی بہت سارے سوال ہیں، پوچھ لیں، علماء سے پوچھیں، ضرور پوچھیں، لیکن جن سوالوں کا جواب آپ کو کوئی بھی، کسی نے اللہ کو دیکھا آج تک نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، کچھ مسالک کے اختلاف ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے ہاں جی دیکھا ہے فلانے نے، لیکن نہیں دیکھا. تو کون ثابت کرے گا اللہ کو؟ 100% ثابت تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا. کسی نے، ہاں جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے تب کسی کے ذہن میں ہو تو پوچھ لے کہ اللہ ہمیشہ سے آپ کیسے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پوچھ لے. ابھی ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے، تو ہم چونکہ ابھی اس قابل ہی نہیں ہیں تو ہمیں اس سوال کو سوچنا ہی نہیں چاہیے، آ جائے جھٹک دیں. اسی طرح سے اگر کبھی کوئی قرآن کے بارے میں آپ آیت پڑھیں اور آپ کو لگے کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ تو بڑی عجیب سی بات لگی ہے. جیسے پچھلے دن ایک بچے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ قرآن پاک میں جہاں وہ ذکر ہے کہ بیوی کو مارنے کا، یہ بڑی ایک مطلب ایشو بنتا ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ذکر. اچھا، اب ہر چیز کا نا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ چل رہا ہوتا ہے، اور قرآن کی تفسیر مطلب ایکسپلینیشن، قرآن کی کچھ تفسیر ایسی ہے جو تفسیر بالقرآن ہے، یعنی قرآن میں ہی آگے چل کے اس کی کہیں نہ کہیں ایکسپلینیشن آ جائے گی. کچھ تفسیر ایسی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پہ خود سمجھا دیا ہے. پھر کچھ ایسی ہوتی ہیں جو علماء پھر اپنے علم کی وجہ سے، اور ایک دو ورڈ اور ہوتے ہیں مجھے وہ ورڈ یاد نہیں آ رہے، یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، ان سے پھر وہ قیاس کر لیتے ہیں. اور اس میں بھی جو علماء خود اپنے علم سے قیاس کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں واللہ علم. تو جو تفسیر، جو ڈیٹیل اللہ نے خود قرآن میں بتا دی، وہ تفصیل جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ اتھینٹک ہے. اس کے علاوہ باقی ڈیٹیل ہمیں اس گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
تو اگر کبھی آپ کو قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کے کچھ سوال اٹھے، میں جو بات بتا رہا ہوں نا، یہ فیل کرنے والی بات ہے، پتہ نہیں میں آپ تک پہنچا پاؤں کہ نہ پہنچاؤں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جب آپ کو قرآن کی کسی بھی بات کے اوپر، دین کی کسی بھی حکم کے اوپر تھوڑا سا شک بنے، شک ان وے کہ اچھا کیوں، کیسے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ اللہ تو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ نے قرآن پاک میں واقعہ ہے، پتہ نہیں سورہ اعراف میں ہے کہ کس میں، مجھے یاد نہیں ہے، تو یقین نہیں ہے، یقین تو ہے، ذرا یقین کامل ہو جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا اچھا پرندے لے لو، ان کو مانوس کر لو، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، اس کو ٹکڑے ادھر پھینک دو، کچھ ادھر پھینک دو، کچھ ادھر پھینک دو، اور وہ بھی مکس کر کے پھر بلاؤ تو وہ اڑتے ہوئے فوراً آ جائیں گے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے پیچھے سوالیہ نشان تھا؟ سوالیہ نشان نہیں تھا. وہ صرف مطلب یہ کہ نا اللہ کیسے کر لے گا، نہیں، اللہ کیسے ہوگا، شوق سے کہ کیسے ہوگا. تو جب بھی کسی دین کی بات پہ کوئی بھی دل میں شک یا سوال بنے، اپنے دل کو ضرور ٹٹولیے گا کہ کہیں اس پہ سوالیہ نشان تو نہیں لگا رہے آپ. یہ بہت خطرناک سٹیج میں پھنس جائیں گے. جیسے ہی سوالیہ نشان لگا لیا، شیطان طاق میں بیٹھا ہوا ہے، وہ لے جائے گا. اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹس میں سے ایتھسٹ بنتے دیکھے ہیں، جنہوں نے، مجھے 3 لوگ تو یاد ہیں جنہوں نے مجھ سے ڈسکشن کی ہوئی ہے، باقاعدہ ملٹیپل ڈسکشنز بھی کی ہوئی ہیں، جو باقاعدہ ڈسکشن کوشش کی جتنی بھی ان کو بات سمجھا سکا، لیکن وہ لے گئے، وہ شیطان لے گیا ان کو. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن شیطان ان کو لے گیا. تو جب بھی کسی دین کے حکم کے بارے میں شک بنے، سوال ضرور پوچھیں، ضرور پوچھیں، کیونکہ آج نہیں پوچھیں گے تو یہ بے چینی اور بڑھتی جائے گی. پوچھیں ضرور، لیکن سوالیہ نشان لگا کے مت پوچھیں. اگر سوالیہ نشان لگانا شروع کر دیں گے نا تو آپ کو کوئی بہکا کے لے جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ ایک بڑی مخلص نصیحت تھی آپ کے لیے کہ دین کے بارے میں کبھی بھی کوئی بھی کنفیوژن ہو، ضرور ڈھونڈیں اس کا جواب، اور دوست سے نہ پوچھیں یا تیرا کیا خیال ہے کیوں ہوتا ہوگا ایسا، وہ اور ہی فنکاری لگا دے گا آگے سے. جیسے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ بات کا ذکر کیا تھا، ہوگا اسی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوگا، سن بھی رہا ہوگا مجھے، میں اس کو پوری طرح جواب نہیں دے پایا تھا، میں اس کے سارے میسیجز بھی نہیں سن پایا، چلو اسی میڈیم سے بتا دیتا ہوں. وہ اپنی ایک دوست کی ڈسکشن بتا رہا تھا کہ میرا دوست یہ کہتا ہے اور میں نے اس کو یہ جواب دیا، اور وہ یہ کہتا ہے میں اس کو یہ جواب دیا ہے. اس نے جو مجھے اپنے دوست کے سوال بتائے تھے، مجھے ان سوالوں میں سوالیہ نشان فیل ہو رہے تھے کہ وہ سوال اس لیے پوچھ رہا تھا کہ وہ کسی طرح بس اعتراض کر سکے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت خطرناک سچویشن ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی دوست آپ سے اس قسم کی ڈسکشن میں پڑ جائے تو کوشش کیا کریں کہ کسی ایکسپرٹ تک اس کو پہنچا دیں، کیونکہ ہم ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان لوگوں کے اس طرح کے مسائل کا جواب دے سکیں. یہ نہ ہو کہ ہمارا علاج کرتے کرتے کیس اور خراب ہو جائے. تو اس لیے سنسیئرٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ لنک کروا دیا کریں، بڑے پلاننگ کے ساتھ. تو بس اس ساری ڈسکشن میں آپ کو نصیحت یہ کرنی تھی، پھر میں ٹاپک پہ آتا ہوں کہ دین کے بارے میں کسی بھی شبے میں پڑ جانا، بات وہیں ختم ہو جائے گی. اور اللہ کا کوئی بھی حکم ہم نے صرف اس لیے نہیں ماننا کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ اگر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہم اس لیے مان رہے ہیں، تو پھر ہم کس کی مان رہے ہیں؟ پھر ہم اپنی مان رہے ہیں، پھر ہم اللہ کی نہیں مان رہے. تو اللہ کی بات تو تبھی اوبے کرنا ہوگا کہ جو بات نہیں سمجھ آ رہی وہ بھی مان لیں. والدین کو اوبے کرنا، صرف وہ بات جو آپ کو ٹھیک لگے، اور جو آپ کو ٹھیک نہ لگے وہ اوبے نہیں کرنا، تو پھر آپ والدین کو اوبے نہیں کر رہے. ہمارے وہ کبھی اگر کسی کا وقت لگا ہو نا تبلیغ میں، تو ایک جملہ بڑا بولا جاتا ہے کہ امیر کی اطاعت تو شروع ہی تب ہوتی ہے جب وہ پاگل لگنے لگے. یہ تو خیر چلو ایک مذاق کا جملہ بن گیا، لیکن آپ اگر اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ ڈپینڈنٹ نہ ہو ہماری سمجھ میں آنے سے. کیونکہ اگر ہم، ہاں سمجھ میں آنی ضروری ہے، لیکن پہلے ماننا ہے
پھر سمجھنا ہے, اور وہ بھی جو سمجھنا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا سمجھنا ہے, وہ سواریہ نشان والا نہیں سمجھنا. تو ہم چونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, لاجکس میں چلتے ہیں, تو ہمارا ایمان بڑا خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اس لیے بڑی ضروری تھی یہ نصیحت آپ کو کرنی. اب جو ٹاپک میں نے رکھا تھا فری ول اور پری ڈیسٹینیشن, اور جن کے لیے یہ لفظ سمجھنے مشکل ہیں تو میں ان کو اردو میں ایسے سمجھا دیتا ہوں کہ کیا میں اپنے اعمال کرنے میں آزاد ہوں یا سب اللہ نے طے کیا ہوا ہے. اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی, یا کسی حد تک آپ اس کو تقدیر سے لنک کر سکتے ہیں. یہ میں ٹاپک پہ بات نہ کرتا, اور ایک حدیث کا مفہوم ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ بہت شدید غصے کا اظہار فرمایا, اور ایسا غصہ کہ چہرہ سرخ ہو گیا. کیا کہ صحابہ بیٹھے تقدیر پہ بحث کر رہے تھے, اس پہ غصہ فرمایا ہے, غصہ. ہاں ایٹ ٹائم سوالوں کے جواب بھی دیے ہوں گے, لیکن جب تقدیر پہ بحث ہو رہی ہے, بحث, تو پھر آپ سے غصہ فرمایا اس بات پہ. تو اس لیے ٹاپک ڈسکشن والا نہیں ہے. جواب کیوں دے رہا ہوں اس کی بھی ریزن ہے, وہی جو بھی کچھ دیر پہلے بتائی, کہ جب دماغ میں سوال آنا شروع ہوتا ہے نا, کیونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, تو ہم لاجکس پہ چلتے ہیں, تو اس میں پھر زیادہ چانس ہوتا ہے کہ گمراہی کی طرف چلے جائیں. اور اکثر بچے مجھ سے سوال کر چکے ہیں, ابھی نہیں, جب سے پڑھا رہا ہوں تب سے کرتے آ رہے ہیں بچے. کبھی جواب دے بھی دیتا تھا, کبھی نہیں دیا جاتا تھا. تو اس لیے میں ایڈریس کر رہا ہوں, کیونکہ کلاس میں کسی اسٹوڈنٹ نے کہا تھا اس پہ بات کریں, اس لیے میں ایڈریس کر رہا ہوں. لیکن آپ کو بھی یہی نصیحت ہے کہ اس پہ زیادہ بحثیں مت کیا کریں, ٹھیک ہے؟ چلیں جی بات شروع کرتے ہیں. کافی ساری مثالوں سے سمجھاتا ہوں بات. میرا ایک دوست ہے, سی اے ہم اکٹھے کر رہے تھے, کوالیفائڈ ہے. جب یہ کیف میں تھے ہم لوگ, کیف تو نہیں تب سی انٹر ہوتا تھا, جب ہم پڑھ کے تھک جاتے تو تاش کھیلنا شروع کر دیتے تھے. اچھا میرے گھر ہی پڑھتے تھے میرے دوست. اچھا اب جب تاش کھیل رہے ہیں نا, اب تو خیر بھول گئے گیمز, لیکن کافی ساری گیمز ہوتی ہیں. جوا نہیں کہہ رہا, کارڈز کی بہت ساری مزے کی گیمز بھی ہوتی ہیں. تو ان میں کوئی گیم تھی, مجھے اس کا نام بھول گیا, مجھے گیم بھی بھول گئی ہے. لیکن وہ کیا کرتا تھا کہ میری باری ہے نا, جب وہ اپنے وہ پتے پہلے ہی سائڈ پہ رکھ لیتا تھا, کہتا تھا تم جو پھینکو گے میں نے یہی پھینکنے ہیں اس کے اوپر, مجھے پتا تم نے کون سے پھینکنے ہیں. میں پریشر میں آ جاتا تھا کہ یہ مطلب ایسے کیسے کر سکتا ہے وہ. ایٹ ٹائمز اس کا تکا لگ جاتا تھا, ایٹ ٹائمز تکا بھی لگ جاتا. کوئی گیم مجھے بھول گئی ہے بالکل, ٹوٹلی گیم کی نیچر بھول گئی ہے, لیکن کچھ ایسا ہی تھا کہ کوئی پتا میں پھینکوں گا, پھر اس کے جواب میں وہ پھینکے گا, کوئی بڑا چھوٹا پتے کی ایسی کوئی بات ہے. لیکن وہ پہلے ہی سائڈ پہ الٹا کر کے رکھ لیتا تھا, مجھے پتا تو نے کون سا پھینکنا ہے, میں اس کے اوپر یہی پھینکوں گا, اور وہ وہی پھینکتا تھا اس کے اوپر. اب یہ پریشر ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کی میرے بارے میں اسیسمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اور مثال دیتے ہیں, یہ جو ٹاپ کلاس بالرز ہوتے ہیں, جو ڈیتھ اوورز میں بڑے اچھے بالرز ہوتے ہیں, خاص طور پہ اگر آخری بال آ گئی ہے اور 2 بالز رہ گئی ہیں اور 4 رنز چاہیے, جو اچھا بالر ہوگا اور وہ فیلڈ بھی ویسی ہی سیٹ کرے گا, کیونکہ فیلڈ تو بالر کیپٹن نے کرنی ہے, لیکن بالر نے بتانی مجھے فیلڈ کیسی چاہیے. اور بالر جیسی بال پھینکے گا, اس نے فیلڈ کیا سوچ کے وہ کھڑی کی ہوگی کہ بیٹسمین اسی جگہ پر شاٹ کھیلے گا, اور ایسا ہو بھی جاتا ہے, وہیں جا کے کیچ ہو جاتا ہے. تو اب وہ جو بالر تھا, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس نے بال وہاں پھینکی تو فیلڈر وہاں کھڑا کر لیا؟ نہیں, اس کی گیم کی سمجھ ہے. اور مثال, میں ٹیچر ہوں, اور ابھی تو خیر بہت ایکسپیرینس ہو گیا, یہ میں 2009 کی بات کر رہا ہوں. میں نے تب بالکل نیا پڑھانا شروع کیا تھا, اور اے سی سی کا ایک نا بچہ پیپر ہوتا ہے, کیٹ کہتے تھے اس کو, اب تو خیر نہیں ہے. جس طرح یہ انجینئرنگ وغیرہ کے لیے ایف ایس سی سمجھ لیں, میڈیکل کے لیے ایف ایس سی, اس طرح سے نا اے سی سی اے کے لیے کوالیفیکیشن ہوتی تھی, اس کو کیٹ کہتے تھے. تو میں جب کیٹ کا پیپر, اکاؤنٹنگ کا بیسک پیپر پڑھا لیتا تھا, سیشن اینڈ پہ تقریباً میں اسٹوڈنٹس کے نام لے لے کے, بس ایویں مجھے شوق تھا, میں کلاس میں نام لے لے کے بتاتا تھا کہ تمہارے اتنے مارکس آئیں گے. ایگزیکٹ مارکس نہیں بولتا تھا, لیکن 80s میں ہوں گے تمہارے 90s میں ہوں گے, تمہارے 100 ہوں گے.
تمہارے 70s میں ہوں گے, تمہارے 60s میں ہوں گے, اور موسٹ آف دا ٹائمز وہ ویسے ہی ہوتا تھا. اسی طرح سے جب ایکسپیرینس ہوتا گیا, اور کئی ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ کلاس میں بیٹھے ہوئے کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ جان لیتے ہیں کہ اس نے پاس نہیں ہونا, اور وہ واقعی پاس نہیں ہوتا. یا جتنے لوگ, اچھا کلاس میں کسی نے جانا تو چلا جائے بلا جھجک, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اٹھ کے جانا ہے, جائیے, آپ کی کلاس ہے, ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کوئی مسئلہ نہیں. 4 بج گئے یار, یہ بات سمجھ. تو ٹیچر اندازہ لگا رہا ہے, اندازہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ, اور ٹیچر اگر اپنے اندازے میں ایک یقین رکھتا ہوگا تو وہ لکھ کے رکھ لے گا, اور پہلے ہی لکھ لے گا, اور بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کا اندازہ کتنا پرفیکٹ ہے, جب رزلٹ آئے گا تو کہے گا دیکھ لو میں نے پہلے ہی لکھ کے رکھا تھا, اور بچے کہیں گے واقعی سر آپ کا تو بڑا زبردست اندازہ ہے. کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا کہ سر آپ کے لکھنے کی نوست کی وجہ سے میں فیل ہو گیا, ایسا کوئی نہیں کہے گا. یہ بات عقل میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لائک اس, نہیں بلکہ میں ہم سے شروع کرتا ہوں, ہمارا پاسٹ پریزنٹ فیوچر یہ ہمارے ٹینسز ہیں, اور جو ہم ہیں نا, ہم ٹائم اور اسپیس باؤنڈ کریچر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی اس وقت 2021 میں 9 جولائی 10 جولائی والے دن ہم یہاں لاہور میں ہیں, تو ہم ابھی کے ابھی فزیکلی کراچی میں نہیں ہو سکتے. ہاں ہماری ویڈیو چل رہی ہوگی, ہم فزیکلی کراچی میں نہیں ہو سکتے. ہم ابھی اسی وقت 1960 میں نہیں ہو سکتے, اور ہم اسی وقت 2040 میں نہیں ہو سکتے. ہم باؤنڈ ہیں, اس لیے پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر ہے. اس کی ایک اور مثال, جو سڑک پہ گلیوں میں بائک پہ گاڑی میں چل رہا ہے, پیدل چل رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس بلڈنگ کے اس پار گلی کے اس کونے پہ کون ہے. کیوں نہیں پتا؟ دیکھ نہیں سکتا. لیکن جو اوپر ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ سکتا ہے. یہ اس کا کوئی کمال ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں, اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے. اگر ایک شخص ٹرین میں بیٹھا, اور ٹرین بڑی تیز چل رہی ہے, اس میں بیٹھا سفر کر رہا ہے, اور جو اس کا ایک دوست اوپر ہیلی کاپٹر میں ہے, اور اس کو ہیلی کاپٹر سے نظر آ رہا ہے کہ آگے جو پل پہ سے ٹرین نے گزرنا ہے وہاں سے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے, اور اس ٹرین نے اوپر سے گزر ہی نہیں پانا, ٹرین گرے ہی گرے, اور نیچے اتنی کھائی ہے کہ ایک بندہ نہیں بچنا. اچھا, وہ اوپر ہیلی کاپٹر سے اپنے دوست کو فون کرتا ہے کہ تم اگلے 10 منٹ میں مرنے والے ہو. یار کیسی باتیں کر رہے ہو, میں بتا رہا ہوں تم مرنے والے ہو. اور 10 منٹ بعد وہ واقعی مر گیا. تو جو اوپر والا دوست ہے اس کے پاس غیب کا علم تھا؟ نہیں. پھر کیسے بتا دیا اس نے؟ وہ جہاں سے دیکھ رہا تھا اس کو نظر آ رہا تھا. اس کا کوئی کمال نہیں ہے, بس اس کے پاس پاور تھی دیکھنے کی. ایک اور مثال, ٹی وی پہ ایک میچ چل رہا ہے, اور پشاور میں وہ میچ ایک دن پہلے چل چکا ہے. تو میں پشاور میں وہ میچ دیکھ چکا, اب لاہور میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا میچ دیکھ رہا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ اس میں یہ جو پہلی ٹیم کھیل رہی ہے یہ 325 سکور کرے گی. کہتا ہے اچھا دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اب واقعی 325 سکور ہو گیا. اب وہ دوست حیران ہو رہا ہے, یار تجھے کیسے پتا؟ تو مجھے کیسے پتا؟ کیونکہ میں نے پہلے دیکھ لیا ہوگا. اچھا, اور مثال, ٹیچر اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ایک اندازہ لگائے گا کہ اس کلاس میں سے کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو سرٹیفکیٹ آف میرٹ لے گا, کون سا اسٹوڈنٹ پاس ہوگا, کون سا اسٹوڈنٹ فیل ہوگا. یہ ہوگا ٹیچر کا اندازہ. یہ غلط کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ٹیچر کا اندازہ پرفیکٹ نہیں ہے, اس میں کمی ہو سکتی ہے اندازہ, لیکن چونکہ علم مکمل نہیں ہے تو اس اندازے میں کمی ہو سکتی ہے. جتنا زیادہ ایکسپیرینسڈ اور جتنا زیادہ کریٹیکل
چیزوں کو انالائز کرنے والا ٹیچر ہوگا اس کا اندازہ اتنا ہی بہتر ہوگا. یہ لوگ جو کرکٹ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور پچ دیکھ کے اور موسم دیکھ کے اور ٹیم دیکھ کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ 250 تک کا میچ جانا ہے اور وہ واقعی 250 تک جائے گا. اس کا اندازہ اور سگریٹ کی دکان والے کا اندازہ برابر نہیں ہوگا. وہ جو کرکٹ کا ایکسپرٹ ہے جو پچ کو واقعی سمجھتا ہے اس کا اندازہ اصلیت کے قریب ہوگا کیونکہ وہ علم زیادہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ ہے. اب اللہ تعالیٰ لگاتے اندازہ ہی ہیں، قدر اندازہ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ لگاتے اندازہ ہیں لیکن چونکہ اللہ کا علم پرفیکٹ ہے تو اللہ کا اندازہ بھی پرفیکٹ ہے. جب ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، بلکہ پیدا بھی نہیں ہوا ابھی، اللہ نے اس کے بارے میں اندازہ لگایا کہ یہ کہاں تک پہنچے گا. اب وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طاقت ہے کہ وہ اندازہ پرفیکٹ لگ گیا. یہ اندازہ اللہ نے لکھ لیا، یہ اللہ نے ہماری تقدیر لکھ لی، یہ اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی. لیکن واپس ٹیچر کی بات پہ آتا ہوں. اگر ٹیچر نے اپنے کاغذ پہ، جیسے میں نے کہا میں لکھ لیتا تھا، تو اگر ٹیچر نے اپنے کاغذ پہ لکھ لیا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کے اتنے مارکس آئیں گے یا یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے گا، تو اس کے لکھے ہوئے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ فیل ہوگا؟ نہیں، اسٹوڈنٹ اپنی حرکتوں کی وجہ سے فیل ہوگا. لیکن ٹیچر کا علم تھا جس کی بیس پہ اس نے اندازہ لگا لیا. تو یہ جو تقدیر میں اللہ نے ہمارے بارے میں سب لکھ دیا، یہ اللہ کا اندازہ ہے. اور چونکہ اللہ کا علم پرفیکٹ ہے تو اس کے نتیجے میں لگنے والا اندازہ بھی پرفیکٹ ہے. اب وہ جو اللہ نے ہمارے بارے میں لکھ دیا، چونکہ وہ لکھ دیا اس لیے میں نے کرنا ہے؟ نہیں، چونکہ میں کروں گا اس لیے اللہ نے لکھا ہے. تو جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے علم میں پہلے ہی ہے. اللہ کے علم میں کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر پہ باؤنڈ نہیں ہے. اللہ ہمارا فیوچر پہلے ہی جانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے فیوچر ہے. اللہ کا پاسٹ پریزنٹ فیوچر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر تو اس کا ہوتا جو کہیں سے شروع ہوا ہوتا اور کہیں ختم ہونا ہوتا. اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، تو پھر پاسٹ کس بات کا؟ تو اللہ کا پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا فیوچر دیکھنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ اللہ نے ہمارا فیوچر دیکھ لیا ہوا ہے اس لیے اللہ نے جو لکھا وہی ہونے جا رہا ہے. تو وہ جو ہونے جا رہا ہے وہ اس لیے ہونے جا رہا ہے کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے. ہم نے کرنا ہے، اس کے پہلے ہی اللہ نے پری نالج ہے اور اللہ نے وہ لکھ دیا ہوا. تو جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے وہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ لکھ دی ہے. یہ پوائنٹ میں کچھ سمجھا پایا؟ اچھا، تقدیر، میں ورڈ تقدیر سے ہٹ کے امتحان کی ایک بات سمجھاتا ہوں. آپ لوگ امتحان دینے گئے اور آئی کیپ نے آپ کو جگہ پرووائڈ کی، ایگزام ہال میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو شیٹ مل گئی اور آپ کو 3 گھنٹے مل گئے. اگر آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی کوئی اپنی مرضی کی چیز لکھواتا، آپ کا ہاتھ مکمل طور پہ کنٹرولڈ ہوتا کسی کا، اور وہ اپنی مرضی سے آپ کی چیز لکھواتا، تو کیا یہ امتحان کوئی امتحان ہے؟ نہیں. امتحان ہی تب ہے جب آپ خود پیپر سالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ مذاق ہے، ورنہ امتحان نہیں ہے. یہ جو نوکریاں جب لگتی ہے نا، خاص طور پہ سرکاری، تو لوگوں کے پاس ایک، یہ مجھے نہیں پتا اندر کھاتے کیا ہوتا ہے، ویسے لوگوں کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ سب ڈرامے بازی ہے، رکھنا تو جو بندہ تھا وہ رکھ ہی لیا تھا، ایویں ٹوپی ڈرامہ ہو رہا تھا، ایویں درخواست اخبار میں اشتہار دینا، کرنا تو کچھ تھا نہیں، ایویں صرف لوگوں کو بلانا تھا، انٹرویو ہونا تھا، رکھنا اسی کو تھا جس کو انہوں نے پہلے طے کیا ہوا تھا. تو اس کو وہ ڈرامے بازی کہیں گے نا، فراڈ کہیں گے. تو اس لیے اگر آپ ایگزام دینے جائیں اور آپ کا ہاتھ مکمل طور پہ کسی کے کنٹرول میں ہو اور آپ کو وہ اپنی مرضی سے لکھوائے، آپ کی مرضی ہی نہ چل سکے، تو اس سے آپ کہیں گے کہ یہ امتحان ہو رہا ہے؟ نہیں. ہمیں دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ امتحان کے لیے، آزمانے کے لیے. پیپر والی مثال پہ دوبارہ آتا ہوں. آپ کو 3 گھنٹے ملے لکھنے کے لیے. پیپر چیک کرنے والا، اچھا
شیٹس آپ کو دی گئی تھیں, جس کاغذ پہ لکھنا ہے نا وہ آپ کو دی گئی تھی. ہال میں کس جگہ بیٹھنا ہے وہ آپ کو الاٹ کیا گیا تھا. کسی کو ہال کے سینٹر میں جگہ ملی ہوگی, کسی کو کارنر میں جگہ ملی ہوگی. آپ کا ایگزام مارک کیا جا رہا ہے, آپ نے پیپر سالو کر دیا, اب وہ مارک کیا جا رہا ہے. آپ کے اس بات پہ نمبر کٹیں گے کہ جو آپ کا پیپر ملا ہوا تھا اس کی جو لائنز ہیں وہ 40 سینٹی میٹر کیوں ہے, 50 سینٹی میٹر کیوں نہیں ہے تو آپ ہی کا پیپر انہوں نے پرووائڈ کیا, آپ کا کام نہیں تھا اس پہ لائنیں لگانا, وہ انہوں نے پرووائڈ ہی ایسا کیا تھا. آپ ان لائنوں کو چینج کر سکتے تھے؟ نہیں. تو عقل میں بات آتی ہے کہ آپ کے نمبر اس بات پہ نہیں کٹیں گے. اسی طرح سے آپ کے نمبر اس بات پہ کٹیں گے کہ آپ نے ہال کے اس آخری کونے میں بیٹھ کے کیوں پیپر دیا, پہلی جگہ پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ نہیں, کیونکہ آپ کو رول نمبر الاٹ کیا گیا تھا اور آپ کو وہیں بٹھایا گیا تھا. اب یہ چیز آپ کے اختیار میں تھی ہی نہیں, تو جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں تھی اس پہ مارکنگ ہوگی, اس پہ نمبر کٹیں گے. پھر نمبر کس بات پہ کٹیں گے؟ جس پہ آپ کا اختیار ہے. تو اگر دنیا کے امتحان میں ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب بھیجا ہی امتحان کے لیے تو ہمارا صرف اور صرف اسی بات پہ حساب ہوگا جس کا ہمارے پاس اختیار ہے. ہمیں اسی کا مکلف بنایا گیا ہے. ہمیں جس چیز کا مکلف بنا دیا گیا اس کا سوال ہوگا. آپ سے اس بات کا سوال نہیں ہوگا کہ تم اپنے ابا کے گھر کیوں پیدا ہوئے, آپ کا کنٹرول نہیں ہے. یہ اللہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ کہاں پر پیدا کرنا ہے. آپ کا اس بات پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے یا غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے, تو آپ سے اس بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا. آپ کا اس بات پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ آپ جنگل میں پیدا ہوئے ہیں یا شہر میں پیدا ہوئے ہیں, اس پہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں. آپ کے پیدائشی طور پہ ہاتھ ہے ہی نہیں, تو پھر یہ حساب بھی نہیں ہوگا کہ ہاتھوں کا کیا استعمال کیا. پیدائشی طور پہ آنکھیں ہیں ہی نہیں, تو پھر آنکھوں والے سوال بھی نہیں پوچھے جائیں گے. لیکن جس کو آنکھیں ملی ہیں, جس کو کان ملے ہیں, ان کا استعمال اس کے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہیں پر میرے پاس آنکھیں ہیں, اگر سامنے کوئی غیر محرم عورت موجود ہے اور اس کو پردے کا کوئی خیال نہیں ہے, تو میرے سے کس بات کا سوال ہوگا کہ اس نے پردہ کیوں نہیں کیا ہوا تھا, پھر میری آنکھیں کیوں نہیں جھکی ہوئی تھی. تو انسان سے سوال اس بات کا کیا جائے گا جس کا وہ مکلف ہے. اب جس چیز کا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اسی پہ امتحان ہے. ذرا ٹکڑے ٹکڑے پہنچا رہا ہوں بات بلڈ کرنے کے لیے, ابھی تک بات سمجھ آ رہی ہے کچھ. اب ایک بہت گہری بات جو الحمدللہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس کی سمجھ آئی ہوئی ہے, وہ پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک ہے کوئی کام کرنا اور ایک ہے اس کے نتیجے میں کچھ ہونا. ایک ہے کام کرنا اور ایک الگ چیز ہے اس کے نتیجے میں کچھ ہونا. اگر بلکہ میں ہی کیوں برے کام کیے جاؤں سارے, اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو نشانہ لے کے گولی چلائے اور وہ جو سامنے والا بندہ ہے وہ بچ جائے کیونکہ گولی مس ہو گئی, لیکن اس کا کرنے والا کام کیا تھا؟ گولی مارنا. اب وہ بے شک بچ گیا, اس کو سزا ملے گی؟ دنیا کے قانون میں بھی سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی. اٹیمپٹڈ مرڈر کا کلوز لگے گا, اور یہ دنیا کے قانون کی کمزوری ہے کہ اٹیمپٹڈ مرڈر لگے گا, ورنہ یہ پورا مرڈر ہے, یہ مکمل مرڈر ہے. کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار گولی چلانے کا دیا تھا, اگلے کی زندگی لینے کا اختیار نہیں دیا تھا. تو چونکہ اس کے پاس اختیار گولی چلانے کا تھا وہ اس نے چلا دی, تو یہ قتل کا مجرم ہے. اسی طرح سے ایک شخص بالکل ٹریفک قوانین کے مطابق گاڑی چلا رہا ہے, کوئی بھی غیر قانونی حرکت نہیں کر رہا, پل پہ گاڑی چلی اور پل کا ایک سائڈ جہاں پر وہ گاڑی بالکل اپنی لین میں ہے, ایک سائڈ سے اس کی جو سڑک تھی وہ ٹوٹی, گاڑی پل سے نیچے گری اور نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اس کے اوپر وہ گاڑی گر گئی.
اب گاڑی چلانے والا اگر وہاں پہنچتا ہی نہ, سڑک نہ ٹوٹتی, تو وہ بندہ بھی نہ مرتا. لیکن کیا گاڑی والا قصوروار ہے؟ لیکن اس کے ایک ایکشن سے بندہ تو مر گیا. لیکن اس کا ایکشن بندے مارنے والا نہیں تھا, تو دنیا کا قانون بھی اس کو سزا نہیں دے گا. یہ حادثہ ہے, اللہ کے نزدیک بھی وہ قصوروار نہیں ہے. تو قصور کس بات پہ, سزا کس بات پہ ہونی ہے؟ کرنے پہ ہے. اس کے نتیجے میں جو ہو رہا ہے اس پہ سزا نہیں ہے. جزا یا انعام کرنے پہ ہے, اس کے نتیجے میں جو ہو رہا ہے اس کی جزا نہیں ہے. اگر کوئی بہت ہی غریب ہے, بہت غریب ہے, اور اس کے پاس ٹوٹل پیسے ہی صرف 100 روپے ہیں, اور وہ ان میں سے بھی 50 روپے صدقہ کر دیتا ہے. اب اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ 50 روپے صدقہ ہوا ہے, لیکن اس نے 50% آف آل واٹ ہی ہیڈ اس نے صدقہ کر دیا. اس کے مقابلے پہ ایک شخص جس کی جیب سے ایسے ہی کروڑ روپے گر گیا, اس کو پتہ بھی نہیں ہے, وہ کوئی اٹھا کے کہیں لے گیا, اور جو اٹھا کے لے کے گیا اس نے آگے کہیں پر کسی کی مدد کر دی. تو اب اینڈ رزلٹ کیا نکلا کہ اس شخص کے پیسوں سے کسی کی مدد ہو گئی, لیکن کیا اس نے کی؟ تو پھر اس کو کس بات کا ثواب ہے؟ تو ہم سے جو انعام اور سزا ہے وہ ہمارے کرنے پہ ہے. جس چیز کی بھی سزا یا انعام ہے یقیناً ہمیں اس کا مکلف بنایا گیا. اگر حرام کھانے پہ سزا ہے تو کھانے پہ ہمارا اختیار ہے. ہاتھ میرا ہے, میں نوالا بناؤں گا, منہ میں لے کے جاؤں گا, اس کو ہضم کروں گا, تو یہ میں اس میں آزاد ہوں. میں اس لیے نہیں کھا رہا کیونکہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا, نہیں, اللہ نے مجھے مجبور نہیں کیا تھا. یہ ہاتھ میں نے اپنی مرضی سے اٹھایا ہے, اپنی مرضی سے نوالا بنایا, اپنی مرضی سے تو منہ میں لے کے گیا ہوں, اور اس حرام کھانے کو میں نے جانتے بوجھتے حرام ذریعے سے حاصل کیا تھا. یہ میرا قصور تھا, اس کی مجھے سزا ملے گی. اگر کوئی چوری کر رہا ہے, چلو کوئی قتل کر رہا ہے, تو کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ جو قتل ہوا اس کے نصیب میں زندگی بس اتنی ہی تو تھی, میرا کیا قصور ہے؟ نہیں. تمہیں کیسے پتا اس کے نصیب میں اتنی زندگی تھی؟ اس کو کیسے پتا؟ اس کا ایکشن کیا ہے کہ وہ ایک بندے کو مار رہا ہے. تو اس لیے نصیب میں اللہ نے جو لکھا ہوا ہے وہ صرف اپنے نالج کی بیس پہ لکھا ہوا ہے, اور ہم وہ کام اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا, ہم نے کرنا ہے اس لیے اللہ نے پہلے ہی نالج پہ لکھ دیا. اور جو بھی کام کرنے کی ہمارے پاس اللہ نے طاقت اختیار دیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا, اور جس کو جو اختیار ہی نہیں دیا اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا. ایک جو پیدا ہی جنگلوں میں ہوا اور وہیں اس کی زندگی ختم ہو گئی, کئی قبائل ہوں گے جن تک کوئی میڈیا ہی نہیں پہنچا ہوگا, جانوروں کی طرح زندگی گزاری ہوگی, اللہ تعالیٰ ان سے نمازوں کا حساب ہی نہیں لیں گے, ان تک پہنچی ہی نہیں. لیکن ان کو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی نشانیاں ضرور دے دیں گے کہ جن سے ان کا ایمان بنتا ہو, صرف ایمان کہ نہیں کوئی ایک ذات ہے جس نے پیدا کیا, اسی پہ اس کی بخشش ہو جائے گی, کیونکہ اس تک نمازیں پہنچی ہی نہیں تھیں. لیکن جو علماء کے گھر میں پیدا ہوا, پورا صحت مند, پورا علم موجود ہے, اور پھر بھی اس میں کمی کوتاہی رہ رہی ہے, پھر اس کی پکڑ زیادہ ہے. تو اللہ نے ہمیں جس چیز کا اختیار دیا ہے اس کی پوچھ ہے, جس کا اختیار نہیں دیا اس کی پوچھ نہیں ہے, اور جس چیز کا اختیار دیا ہے وہ ہم خود ہی کر رہے ہوں گے. بے شک اللہ نے ہمارے بارے میں وہ پہلے ہی لکھ دیا ہے. اللہ یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا, کون دوزخ میں جائے گا. معراج پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا نا, جنت دوزخ پتہ ہی چلی نا کہ کثرت سے یہ دوزخ میں ہوں گے, کثرت سے جنت میں ہوں گے. تو کیا تب تک جنت میں جا چکے ہوئے ہیں لوگ؟ پھر کیا دکھایا ان کو؟ فیوچر دکھایا ہے نا. تو اللہ جانتے ہیں فیوچر, اللہ نے اپنے نبی کو دکھا دیا. جملہ سخت ہے, مجھے کہنا نہیں چاہیے, نہیں کہتا میں. اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا, اللہ نے دکھایا. جتنا دکھانا تھا وہ اللہ کی مرضی ہے, بس اللہ نے دکھانا تھا جتنا دکھانا تھا. لیکن اللہ نے فیوچر دکھایا. ایسا نہیں کہ ٹائم ٹریول میں وہ کوئی پرانی قوم ہے جو جنت میں جا چکی ہوئی تھی, اب ہم اگلا بیچ آئے ہیں, اب ہم نے جنت میں جانا ہے. نہیں, ہم ہی میں سے جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے, جن لوگوں نے دوزخ میں جانا ہے, اللہ وہ پہلے جانتے ہیں, وہ پہلے اپنے نبی کو دکھا دیا. اچھا,
اللہ چونکہ جانتے ہیں کہ کس شخص نے دوزخ میں جانا ہے، تو اللہ کی مرضی سے وہ دوزخ میں جائے گا؟ نہیں، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا. تو ہم اپنی خامیاں، اپنی گناہوں کا بہت آسانی سے ایک رستہ فرار نکال لیتے ہیں کہ میرے تقدیر میں لکھا تھا، اللہ نے میرے لیے ایسے ہی رکھا تھا. نہیں، جس چیز کا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے وہ میں ہی کروں گا تو ہوگی، میں نہیں کروں گا تو نہیں ہوگی. جس چیز کا اللہ نے مجھے اختیار دیا. اچھا، تقدیر پہ بھی آتے ہیں. تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو طے ہے کہ ہونا ہی ہونا ہے، جیسے موت کب آنی ہے، یہ آنی ہے. کتنی سانسیں ہیں، کہاں ہونا ہے، کہاں رہنا ہے، کس گھر میں پیدا ہونا ہے، کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، یہ پہلے سے طے ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر میں ہیں لیکن وہ تقدیر معلق ہیں، وہ ہمارے ایکشنز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر کسی نے کھیلی ہو نا گیم، اس کو آئیڈیا ہوگا شاید. اگر ایک گیم ڈیولپر نے ایک گیم ڈیزائن کی ہوئی ہے اور آپ کے اسکرین کے اوپر یہ ساری اسکرین ہے، اب جو ہیرو چل رہا ہے اس کے پاس کچھ یہ کھڈے ہیں، یہاں سے جمپ کر کے بھی جا سکتا ہے. یہ اوپر ایک دیوار ہے، وہ ادھر جمپ کر کے بھی جا سکتا ہے. ادھر ایک اور دیوار ہے، وہ اوپر جمپ کر کے بھی جا سکتا ہے. یہاں سے بھی جا سکتا ہے. یہاں اور طرح کے کیڑے مکوڑے ہیں، یہاں اور ہیں، وہاں اور ہیں. نیند آ رہی ہے بہت. بہت مشکل باتیں کر رہا ہوں میں. اب جو گیم ڈیویلپر ہے اس پہ بھی کچھ بونس پوائنٹس رکھے ہوئے ہیں، اس پہ بھی رکھے ہوئے ہیں، اس پہ بھی مشکلیں کیڑے مکوڑے ہیں، یہاں بھی ہیں. اب گیم پلیئر کی مرضی کہ وہ یہاں جائے یا یہاں جائے. تقدیر لکھنے والے نے یہ سب لکھ دیا ہوا ہے، لیکن یہ جو لکھا جا چکا یہ اس تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا یہ اس پہ چھوڑ دیا. اگر یہ ادھر جاتا ہے تو یہ لکھی ہوئی تقدیر اس کو مل جائے گی. اگر وہ یہاں جمپ کرتا ہے تو یہاں لکھے ہوئے سکے اس کو مل جائیں گے. اگر وہ یہاں جمپ کرتا ہے تو یہاں لکھے ہوئے مل جائیں گے. وہ ڈیزائن ہو چکے ہوئے یا نہیں؟ وہ ہو چکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل چیزیں ہمارے لیے لکھ دی ہیں. اب وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ یہ کام کرے گا تو یہ والا مل جائے گی، یہ کام کرے گا تو یہ والی چیز مل جائے گی. اب انسان کی اولاد اللہ نے لکھ دی. اچھا، ایک لطیفہ ہی بنا ہوا خیر کہ وہ ایک پٹھان تھا، وہ بڑے رو کے دعائیں کرتا تھا، بیٹا دے دے اللہ، بیٹا دے دے. تو کسی نے پوچھا شادی نہیں؟ شادی تو میری نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے نصیب میں لکھ دیں لیکن وہ معلق ہیں، وہ کنڈیشنل ہیں، وہ کنٹینجنٹ ہیں ہمارے کسی کام پہ. لکھی ہوئی ہے ہمارے لیے لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کام ہوگا تو ملے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت تندرستی دی اور اتنی قابلیت دی کہ میں سی اے کر سکوں اور ایسی نوکری کر سکوں کہ جہاں زیادہ پیسے آئیں اور ایک اچھی گاڑی مل سکے. اب اللہ نے وہ میرے نصیب میں گاڑی لکھ دی، لیکن میں اگر شروع سے گھر پڑا رہتا کہ اللہ نے میرے نصیب میں گاڑی لکھی ہوگی تو مل جائے گی، نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ نے جو نصیب میں گاڑی لکھی تھی ساتھ یہ لکھا تھا کہ یہ کام کرے گا تو ملے گی، اس جگہ آئے گا تو گاڑی ملے گی، نہیں آئے گا تو نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں چیزیں رکھ دی اور وہ ڈیپینڈنٹ ہیں ہمارے کام کرنے پہ. بہت مشکل بات ہو رہی ہے. تو کچھ چیزیں طے ہے، ملنی ہی ملنی ہے، لیکن کچھ چیزیں معلق ہیں، کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم وہ کام کریں گے تو مل جائیں گے، نہیں کریں گے تو نہیں ملیں گے. اللہ نے اسٹوڈنٹ کی تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے کہ یہ کامیاب ہوگا، لیکن کیوں کامیاب ہوگا؟ پیپر پڑھے گا، پاس کرے گا، اچھا پیپر دے گا تو کامیاب ہوگا. اب وہ جو محنت کر رہا ہے اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ پاس ہوگا. اللہ نے لکھا تھا اس لیے پاس ہوگا؟ اللہ کو پتا تھا کہ اس نے پڑھنا اور پاس ہو جانا تو اللہ نے لکھ دیا تھا. اسی طرح سے اگر مجھ تک خوراک پہنچنی ہے تو اللہ نے میرے لیے خوراک لکھ دی، لیکن میں نے دکان تک جانا ہے، خریدنی ہے تو مجھ تک پہنچنی ہے. نہیں جاؤں گا تو نہیں پہنچے گی. اللہ تعالیٰ نے وہ چیزوں کو لنک کر دیا. تو کچھ چیزیں ہماری تقدیر میں طے ہیں. اس کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے، استادوں سے سیکھا، مجھے ورڈ بالکل بھول گیا. دوسرا ہوتا ہے تقدیر معلق، جو کسی چیز سے لنک کر دی جاتی ہے. تو تقدیر یہ دو طرح کی ہوتی ہے. اچھا، اب اس کو میں تھوڑا سا اور چینج کرتا ہوں اس بات کو.
انسان کو جس چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق ایکٹ کرے گا، لیکن اس کی زندگی میں پریشانیاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، وہ اللہ کی طرف سے آئیں گی۔ ہو سکتا ہے اسباب کے حساب سے اس کی غلطی ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اس تک تکلیف پہنچنی ہے۔ تکلیف پہنچنے میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو اس وقت تکلیف پہنچا کے اس کو بعد کی کسی تکلیف سے بچا لیا جائے، ہو سکتا ہے اس وقت تکلیف پہنچا کے وہ ڈی روٹ ہو رہا تھا، رستے سے ہٹ رہا تھا، اس کو ذرا جھنجھوڑ دیا جائے کہ انسان بن جاؤ، وہ انسان بن جائے توبہ کر کے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو ابھی تکلیفیں دے دی جائیں اور وہ برداشت کر جائے اور اس کی بنیاد پہ اللہ اس کا ریوارڈ بڑھا دیں۔ تو اللہ کی مصلحت ہے تکلیف پہنچنے میں، تکلیف تو پہنچ کے رہنی ہے۔ یہ ہمارا تقدیر پہ ایمان ہے۔ تقدیر پہ ایمان سے مجھے بات یاد آ گئی، تقدیر پہ ایمان ہے کہ جو ہوا ہے وہ ہو کے رہنا تھا، اور جو نہیں ہوا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ میں ابھی شروع میں بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کرنے کا مکلف ہوں، اس کے نتیجے میں جو ہونا ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ایمان اسی بات کو مضبوط کر رہا ہے، جو میں نے جملہ بولا ہے نا وہ اسی بات کو انشور کر رہا ہے۔ میں جملہ پھر بولتا ہوں، جو ہوا ہے وہ ہو کے ہی رہنا تھا۔ یہ یقین کیا ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ تم جو مرضی کرتے، جو ہوا ہے ہونا وہی تھا، کیونکہ اگر تمہارے کرنے سے ہوا ہے تو اس کا مطلب پھر تمہارے اندر قدرت آ گئی نا، حالانکہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ یقین کہ جو ہوا ہے وہ ہو کے رہنا تھا، یہ ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ ہم کچھ رزلٹ نہیں لے سکتے، ہمارا کام صرف کرنا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میں بہت مشکل بات بتا رہا ہوں۔ اچھا میں زیادہ فیل کر رہا ہوں، آپ کو لگ رہا ہے؟ اچھا چلو ایسی عادت نہیں دی انسان کو۔ یہ جو یقین ہے نا تقدیر کا، اچھا ہمارا ایمان، اور یہ ایک بڑی مشہور حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سادہ لباس، سفید لباس میں، چمکتے ہوئے لباس، سیدھے صحابہ کی محفل میں آئے، چل کے سامنے سیدھے گئے، حضرت وسلم کے سامنے بیٹھے، اور ایسے بیٹھے کہ گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھے، اور جا کے آپ وسلم کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب یہ ایک بہت اوفینسو موو ہے، سارے دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے۔ پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے۔ تو اس کی ترتیب میں شاید بھول گیا، پہلے ایمان پوچھا تھا کہ پہلے اسلام پوچھا تھا، شاید پہلے ایمان پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے۔ اب ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے، رسولوں پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اور تقدیر پہ نہیں۔ فرشتے ہو گئے، اللہ، فرشتے، میں نے اس کو ایسے یاد رکھا ہوا ہے کہ اللہ ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے کتابیں بھیج رہا ہے، کتابیں، رسولوں کو بھیج رہا ہے، رسول، اور آخرت میں آخرت آنی ہے، اور تقدیر کے اچھا برے ہونے پہ ایمان ہے۔ یہ ایمان کے ٹائپس ہیں، یہ ایمان کے کمپوننٹس ہیں، یہ ہوں گے تو ایمان ہوگا۔ تو تقدیر کے اچھا برا ہونے کے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ ہو کے ہی رہنا تھا، اور جو نہیں ہوا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ ایمان ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ میں کوئی کام کر تو سکتا ہوں لیکن اس کا رزلٹ میرے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا تو پھر یہ تقدیر پہ ایمان نہ ہوا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ پہنچ کے رہنی تھیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری کسی غلطی سے پہنچی ہو سکتا ہے ہماری کوئی غلطی نہ ہو، لیکن ہم تک پہنچنی تھی۔ اچھا وہ آسمان سے نہیں آ جاتی، اللہ نے ایسا خوبصورت نظام چلایا ہوا ہے کہ اللہ چیزوں کو کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک ریسنٹلی ایک بہت سوشل میڈیا پہ ہاٹ ایشو چل رہا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چلنا شروع ہو گیا، جو کوئی ویڈیوز لیک ہوئیں اسلام آباد ہے، بہت کامن ہاٹ چل رہا ہے اس وقت۔ اب اس میں ایک انسیڈنٹ ہے، لیکن اس انسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کی کہانیاں جوڑی ہوئی ہوں گی۔ کسی کو اس کی وجہ سے ایونچولی سزا ملنی ہوگی، کسی کو اس کی وجہ سے ایونچولی ہدایت ملنی ہوگی۔ اللہ نے چیزوں کو جوڑ دیا۔ میں نے وہ مجھے شکلیں دیکھ کے یاد آ گیا، میں نے ایک کلاس میں مثال دی تھی، ہے تو میرے لیے بےزتی والی بات لیکن مجھے مزے کی لگتی ہے کلاس میں مثال، کہ جوانی کی بات ہے، اور
ایک شادی پہ جا رہا تھا, بڑا سیٹ شیٹ ہو گیا نا, بال شال بنا کے, اب جوانی ہے, بن سن کے جا رہے ہیں, تو کس نیت سے جا رہے ہیں وہ, اب وہ سارے پلاننگ بھی دماغ میں چل رہی ہیں, کیونکہ ولیمے پہ جا رہا تھا, جو برات پہ جو ہو چکا تھا اس کی اگلی کڑی بھی ہونی تھی. اچھا نہ یار, اچھا تو اب میں ویگن میں جا رہا تھا, اب تو خیر ویگنیں بہت کم ہوتی ہیں, لیکن ویگن میں جا رہا تھا. اب میں بیٹھا ہوں اور بڑا بن سنور کے بیٹھا ہوں, اور مجھے اپنے بال بہت پسند ہوتے تھے, میں بڑے طریقے سے, اور 3 سٹیپ میں میرے بال بنتے تھے اور بہت خوبصورت میرے بال تھے. تو میں ویگن میں بیٹھا ہوں, اور ویگن میں بیٹھے ہوئے 2 لوگوں کی لڑائی ہو گئی. اچھا, اب وہ جو 2 لوگوں کی لڑائی ہوئی, وہ بحث آگے بڑھی, اور اتنی بڑی کہ ایک نے دوسرے کو مکہ مارا, اور وہ مکہ مجھے لگ گیا. مطلب میں بیچ میں ہوئی نہیں اور مجھے مکہ لگ گیا, میرے بال خراب ہو گئے. ساری پلاننگ ختم. اچھا, اب اس وقت مجھے پٹائی لگنی تھی, یہ اللہ کی طرف سے آنی تھی, کیونکہ جو پلاننگ چل رہی تھی وہ افیکٹ ہونی تھی. اب اس میں پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں کہاں لگا تھا, ادھر لگا تھا, ادھر لگا تھا, تو تھوڑا سا وہ سوجنا بھی ہوگا, جو بھی اس کا آفٹر افیکٹس ہوں گے. مجھے یہ تکلیف پہنچنی تھی. اب میں آرام سے بیٹھا ہوں, کون لوگ لڑ رہے ہیں, اب میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں اس سیٹ پہ مکہ آنا تھا. تو اب اللہ نے کیا کیا کہ کسی بندے نے مجھے نہیں مکہ مارا, لیکن اللہ نے ایک جھگڑے کو میرے ساتھ ایسے کنیکٹ کیا کہ مجھ تک وہ تکلیف پہنچ گئی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے جو تکلیف ہے, بس وہ پہنچ کے رہے گی, یہ ہمارا ایمان ہے. وہ کام ہو کے رہنا, یہ ہمارا تقدیر پہ ایمان ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ کرنا نہیں چھوڑنا. میرا ایمان ہے کہ اگر مجھے اللہ نے بھوکا رکھنا ہے تو اللہ نے رکھنا ہے, لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں بھوک بٹانے کے لیے ایفرٹس کروں. میں اس بات کا مکلف ہوں. اسٹوڈنٹ کا رزلٹ پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے, یہ اسٹوڈنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہو, بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہو, پیپر والے دن بیمار ہو جائے, ہو سکتا ہے. پیپر والے دن اس سیٹ پہ کچھ بارش ہو رہی تھی, چھت سے لیک کرنا شروع ہو جائے, جو جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس میں کیل نکلنا شروع ہو جائے, کیلکولیٹر خراب ہو جائے, اب اس کے ساتھ لے کے ہی نہ جائے کیلکولیٹر. اب وہ جتنی محنتیں تھیں وہ اس 3 گھنٹے کے اندر وہ پاس نہیں ہو سکا, اس نے نہیں ہونا تھا. لیکن اس بنیاد پہ کہ جی میں نے پاس ہونا ہوگا تو ہو جاؤں گا, نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہو جاؤں گا, وہ پڑھائی چھوڑ دے, نہیں, کیونکہ اس کا کام ہے کرنا, اس کے بدلے ہونا کیا ہے وہ اللہ کے کام ہے. مالی اگر پودوں کو پانی نہیں لگائے گا تو وہ نقصان, وہ اس کی غلطی ہے. ہاں, مالی کا ایمان یہ ہے کہ میرا کام ہے پانی لگانا, اب اس کے بدلے بوٹا نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا, یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ ہمارا تقدیر پہ ایمان ہے کہ ہم نے کرنا ہے جو ہمیں کرنے کا حکم ملا ہے, اس کے بدلے جو ہونا ہے وہ اللہ کی ذمہ ہے. جو ہوا ہے وہ ہو کے ہی رہنا تھا, میں اس کو ٹال نہیں سکتا تھا, اور جو نہیں ہوا میں جو مرضی کر لیتا وہ نہیں ہونا تھا. تو یہ ہمارا تقدیر پہ ایمان ہے کہ ہمارا کام ہے اپنے ڈوز کرنا اور ڈونٹس نہ کرنا, اس کے بدلے میں جو رزلٹ نکلنا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. اور جو ہماری مرضی کا رزلٹ نکل آئے اللہ کا شکر ادا کرے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور ہماری مرضی کے رزلٹس نہیں نکلے صبر کرے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. جو اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو گیا, شکر کر لیا, وہ بھی کامیاب ہو رہا ہے. اور جو اس کو تکلیف پہنچی ہے, جو اس پہ صبر کر رہا ہے, وہ بھی کامیاب ہو رہا ہے. یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے, جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے, اس میں بھی خیر ہے, اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے, اس پہ بھی خیر ہے. تو مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. تو یہ ہمارا ہے تقدیر پہ ایمان. اور اپنے پاس میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے, ہاں ایک بات اس میں رہ گئی, وہ بتا دیتا ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دے کے دنیا میں بھیجا ہے.
اور ہمیں کیا سب کو جن پہ ان کا اختیار نہیں ہے. جب ہم کسی کے ان گیونز پہ کہ ان کو جو دیا ہوا اللہ نے ہم مذاق اڑائیں گے تو ہم یہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہمیں جو ملا ہے ہم اگر اس پہ فخر کرنے لگ جائیں گے تو مجھے جو ملا ہے وہ میرا تو ہے ہی نہیں, وہ تو اللہ نے دیا ہے, تو میں تکبر کرنے لگ جاؤں گا. جن لوگوں کو اللہ نے حسن دیا ہوتا ہے اگر وہ اس حسن کے اوپر فخر کرنے لگ جائیں گے تو ان کا کیا کمال ہے اس میں. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بدصورتی دی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے کو ہاتھ نہیں ہے, ٹانگیں نہیں ہیں, شکل ٹھیک نہیں ہے, دانت ٹیڑے ہیں, اور ان پہ لوگ ہنسیں گے, قد چھوٹا ہے, ان پہ لوگ ہنسیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ یقین بن جائے کہ ہمیں اللہ نے جو دے کے بھیجا ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے, تو اس لیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کیونکہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے. اگر کوئی چھوٹے قد کا ہے, کسی کے دانت ٹیڑے ہیں تو لوگ دیکھ کے ہنستے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ لوگ دیکھ کے ہنستے ہیں بلکہ یہ اتنا سینسٹیو میٹر بن جاتا ہے خاص طور پہ اگر وہ کوئی لڑکی ہے کہ خاندان والے اس کی ناک ٹیڑھی ہے, یہ اس کا رشتہ مشکل سے آئے گا, اس کے دانت کم ہیں, اس کا کوئی علاج کراؤ, اس کا بہت موٹا اس کا جسم ہے, رشتہ مشکل سے آئے گا. بھئی اس کو اللہ نے بنایا ایسے. جب ہم اللہ کی تخلیق کے بارے میں مذاق کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دانت دیے لے لے واپس, ہم کیا کر لیں گے؟ یعنی ہمیں جو ملا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو ٹھیک ہیں, جس کو نہیں ملا وہ تمہارے میں یہ خامی ہے, تمہارے میں یہ خامی ہے. اگر اللہ نے وہ مجھ سے بھی لے لیا تو پھر تو ہمیں اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا ہے, یہ ہمارا امتحان ہے. اور جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا تھا, اللہ کی مرضی ہے, اور جو نہیں ہوا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس بارے میں پوچھنا ہے؟ جس کا کرنے کا اختیار دیا تھا. اچھا کیا مکمل ہر چیز کا اختیار ہے؟ اس کے لیے ایک بڑا مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سنا بھی ہوگا بہت سارے لوگوں نے, کہ ایک شخص نے آ کے پوچھا جی کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل اختیار دیا ہے نہیں دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھا لو. اس نے ٹانگ اٹھا لی, اس کو کہا دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو. وہ تو میں نہیں اٹھا سکتا, کہ بس اتنا ہی اختیار دیا. تو ہمیں اللہ نے کچھ اختیار ضرور دیے ہیں, لیکن اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے, اللہ نے پوری کائنات چلانی ہے, اللہ نے سب چیزوں کو کنیکٹ کر کے اللہ نے سب کو دیکھنا ہے. ہم صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اللہ نے سب کو دیکھنا ہے. تو اگر ہماری ایفرٹس کے بعد ہمیں وہ نہیں ملا جو ہمیں چاہیے تھا, ہمیں ہماری ایفرٹس کا جزا اللہ دے دیں گے, لیکن وہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ یقیناً ہمارے لیے بہتر نہیں تھا, اس لیے اللہ نے نہیں دیا. تو ہمارا یہ تقدیر پہ ایمان ہے. میرے پاس جو اس میں نے سوچا ہوا تھا کہنے کا وہ میں نے بات پوری رکھ دی. اب اس میں آپ کے سوال ہیں, بہت گہرے سوال مت کریے گا کیونکہ یہ ٹاپک بہت سینسٹیو ہے, لیکن پھر بھی اگر کچھ سوال ہوں ضرور کریے, میں ان کا جواب دے سکا تو ضرور دوں گا. میں نے سوچا تھا آج میرے پاس بولنے کو کم ہے, 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا. ہاں جی سر, جو آپ نے 2 ٹائپس بتائے رزق کس میں کہتے ہیں نا بھی رزق لکھا ہوتا ہے, یہ تھوڑا زیادہ ٹیکنیکل ہے, یہ زیادہ ٹیکنیکل ہے کیونکہ رزق صرف روٹی نہیں ہے. جو بھی مجھے ریسورسز دیے گئے ہیں وہ میرا رزق ہے, بلکہ اولاد بھی رزق میں آتی ہے. اب اس میں کچھ ہے جو مجھ تک پہنچ کے رہنا ہے اور کچھ ہے جو میرے ایکشنز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو رزق ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اس میں سے کچھ اللہ نے دینا ہے, مجھے ان گیونز کے ساتھ بھیجا ہے, اور باقی حاصل کرنے کے لیے صلاحیتیں دے دی ہیں. اب میں وہ صلاحیتیں استعمال کروں گا تو جو اللہ نے مزید مجھے دینا تھا وہ مل جائے گا, نہیں استعمال کروں گا تو وہ نہیں ملے گا. تو رزق جو ہاں آپ نے سوال بڑا اچھا پوچھا, مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں سوچا کرتا تھا, اور بھی شاید کو سوچتا ہوگا, کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے کا رزق لکھا ہے تو پھر لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ اس میں نا ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ اللہ نے سب کے لیے برابر رزق رکھا ہوا ہے. دنیا برابری نہیں ہے. اللہ نے کسی کا رزق لکھا ہی تھوڑا ہے کیونکہ اللہ نے اس کا صبر آزمانا ہے, اور اللہ نے کسی کا رزق بہت زیادہ لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ آزمانا ہے کہ یہ تکبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے, دوسروں کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو دنیا میں وعدہ نہیں ہے کہ اللہ سب کو پیٹ بھر کے کھلائے گا, نہیں. اللہ نے کسی کو بس تھوڑا سا ہی دینا ہے, صبر کر جائے گا تو اس کا بدلہ جنت میں مل جائے گا. تو اس لیے دنیا میں اگر کوئی بھوکا رہ رہا ہے تو اللہ نے اس کو بھوکا رکھنا ہے. اچھا اب اس کا بھوکا رکھنا
اللہ کنیکٹ کر دیں گے ایک ظالم کے ساتھ. دیکھیں ایک شخص ہے, اس کو اللہ نے بھوکا ہی رکھنا ہے, تو اس کو اللہ, اس کی سٹوری اللہ نے ایک ظالم کی سٹوری کے ساتھ جوڑ دی. اور وہ ظالم کون ہے؟ جو لوگوں کے کھانے چھینتا ہے. اللہ نے صرف سٹوری جوڑ دی. سورہ کہف میں واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اور وہ سٹوریز کنیکٹ کرنے کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. اگر اس واقعے کو آئسولیشن میں دیکھیں گے تو لگے گا کہ بڑی عجیب بات ہے. اور جب بچپن میں نے یہ واقعہ سنا تھا تو میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, بچہ مار دیا ہے, بچہ مار دیا, یہ کیا بات ہوئی, یا ایک بندے کی کشتی پہ سوراخ کر دیے. اب اللہ نے کیا کیا کہ ان واقعوں کو کنیکٹ کیا ہے, اور ہمارے لیے پیغام ہے کہ جو ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بالکل مصلحت شامل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بڑے پیغمبروں میں سے ہیں, ان کا سب سے زیادہ ذکر ہے قرآن پاک کے اندر. وہ نہیں اس بات کو سمجھ پائے اور انہوں نے سوال کر دیے. حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے. تو اب جو ہو رہا تھا کہ بچے کو مار دیا, لیکن اس کے پیچھے اللہ نے کنیکٹ کرنا تھا کہ ان جو والدین تھے ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور نیک اولاد دینی تھی, اور وہ اولاد خراب تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان خراب اولاد کی تکلیف سے بچانے کے لیے, اس بچے کی زندگی اتنی تھی, اللہ نے صرف کنیکٹ کرنا تھا. تو اس لیے اگر کوئی بھوکا ہے نا اور اللہ نے اس کو بھوکا رکھنا ہے تو اللہ نے اس کی سٹوری ایک ظالم کی سٹوری کے ساتھ جوڑ دی, تاکہ وہ جو ظالم ہے اس کو ظلم کا گناہ بھی مل رہا ہو, اور جس کو اللہ نے بھوکا رکھنا تھا وہ بھوکا بھی رہ لے. آپ نے سوال کیا پوچھا تھا, میں بھول گیا. رزق والا. تو اللہ نے کسی کو بھوکا رکھنا ہے, کسی کو زیادہ دینا ہے, اللہ نے آزمانا ہے. دعا سے تقدیر بدل سکتے ہیں, اور یہ ناشکری اور دعا سے تقدیر بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دعا کرے گا تو ادھر شفٹ ہو جائے گا, دعا نہیں کرے گا تو ادھر چلتا رہے گا. ناشکری ہے, بے صبری ہے. کیا کہ کوئی چیز آپ کو ملی ہے, آپ اس سے نہ خوش ہیں, تو آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ نہیں تو یہ چاہیے. یعنی جو ملا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ یہ نہیں, مجھے دوسری چیز چاہیے, یہ پوچھ رہے ہیں. پتہ نہیں, میں شاید سوال صحیح سمجھ نہیں سکا. میں سوزوکی میران ہے, ہاں. چاہیے. میں نے آسان کر دیا. مہران ہے اور کرولا چاہیے. اس خواہش میں اٹ سیلف کو خرابی نہیں ہے, کیونکہ اور بہتر سے بہتر کی طرف جا رہا ہے نا, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن مہران کیا بیکار گاڑی, اللہ مجھے گاڑی پسند نہیں, یہ ناشکری والی بات ہو گئی. لیکن اگر کوئی اور بہتر کے لیے وہ اور کوشش کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, کوئی حرج نہیں. اللہ سے ہی مانگنا ہے, اور کس سے مانگنا ہے. تو ناشکری کیے بغیر اگر کسی اور بہتر چیز کو مانگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, اللہ سے ہی مانگنا ہے, اور کس سے مانگنا ہے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, سوال یہ تھا کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. وہ چیز جو تقدیر معلق ہے, اللہ نے اس کو دعا سے جوڑا ہوا تھا. دعا کرے گا تو یہاں شفٹ ہو جائے گا, نہیں کرے گا تو یہاں ہوگا. اب وہ چیز لنک کر دی تھی دعا سے, تو دعا ہوئی تو وہ جم کر کے یہاں چلا گیا, تو کہیں گے دعا نے تقدیر بدل دی. انفیکٹ دعا نے تقدیر نہیں بدلی, اللہ نے کچھ چیزوں کو دعا سے لنک کر کے رکھ دیا تھا کہ دعا کرے گا تو مل جائے گی, نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی. تو دعا سے تقدیر بدلی نہیں ہے. انفیکٹ اللہ نے اس جگہ جانے کی سیڑھی دعا رکھی تھی, جب اس نے دعا کر لی تو وہ اس جگہ چلا گیا. جی, اور سوال. سر, جو ایکسیپشنل چیزیں ہوتی ہیں, لائک مطلب کوئی بندہ محنت نہیں بھی کر رہا ہے یا بہت ایکسیسو محنت کر رہا ہے پھر بھی نہیں مل رہا, تو یہ ریٹرن نہیں ہوتا پہلے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علم کے مطابق اس میں ایسا ہی ہونا تھا. دیکھیں, میں بھی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی محنت نہیں کر رہا اور اس کو پھر بھی مل رہا ہے, اور کوئی محنت کر رہا ہے اس کو پھر بھی نہیں مل رہا, تو وہی تو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ انسان کا کام کرنا ہے, اس کے بدلے جو ہو رہا ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے, وہ اللہ کی آزمائش ہے. جو جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے حلال طریقے سے, اللہ کا حکم مانتے ہوئے, اس کو اس عبادت کا ثواب مل رہا ہے. اب اس کے بدلے وہ چیز اللہ نے اس کو دینی ہے نہیں دینی, وہ اللہ کی مرضی ہے. تو اگر کسی کو بغیر محنت کے بھی مل رہا ہے تو اللہ اس کو یہ آزمانے کے لیے دے رہے ہیں کہ اس کا کیا کرتا ہے, غرور کرتا ہے یا شکر کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے, یا شکر کر کے میرے حکموں کو پورا کرنے میں استعمال کرتا ہے. یہ اس کا امتحان ہو رہا تھا. اگر کسی نے بہت محنت کی اور اس کو کچھ نہیں ملا تو اس کی محنت کا ثواب ضرور ملے گا اس کو, لیکن جو وہ چاہ رہا تھا اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ دیکھیں کیا کرتا ہے, صبر کرتا ہے یا ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کسی کو زیادہ مل رہا ہے, کسی کو کم مل رہا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے, اس کا کام صرف کوشش کرنا تھا.
यकीनन अच्छाई होगी, यकीनन अच्छाई होगी। क्या मतलब? हमने मेहनत की, हमें वो डिजायर्ड नहीं मिला, ठीक है, हो सकता है उसमें ही हमारी कोई अच्छाई है। हो सकता है नहीं, यकीनन उसी में हमारी अच्छाई है। मतलब इसलिए इस पे ही मान है ना। हाँ, हम तकदीर का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तकदीर का यही ईमान है कि जो हुआ है वो ही होना था और जो नहीं हुआ वो नहीं होना था। हमारा काम सिर्फ एफर्ट करना। इख्तियार का दायरा जो इसी ये सीन है ना इसमें कि हम जो एफर्ट कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, रिजल्ट के लिए हम ये नहीं कर सकते कि मुझे मिलेगी। हाँ जी, सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं, दुआ। हमारा काम सिर्फ एफर्ट करना है और हमारा जन्नत में उसका जो रिवॉर्ड है वो हमारी एफर्ट से लिंक्ड है। और अगर हम एफर्ट अच्छी कर लें और नीयत हमारी वो अच्छी दुआएं कर सकें तो फिर वो जो आपने बेस डिफाइंड है उन बेस में से जो बेस्ट होगा हमारे लिए हो जाएगी। हम ऑटोमेटिकली उस तरफ हो जाएंगे अगर हम दुआ कर सकें। हाँ जी, मतलब हमारी एफर्ट अगर हमें यहाँ ले जाएगी तो हम यहाँ चले जाएंगे। तो ये चीज़ भी तो अल्लाह नहीं बनाई हुई है ना, ये सारा भी दिया अल्लाह नहीं हुआ है, लेकिन उसको हमारी एफर्ट से लिंक किया था तो हमने ज़्यादा एफर्ट किया, हम यहाँ पहुँच गए। हाँ जी, बस मेरे ख्याल में बस हो गई। हाँ जी, ये जो खुदकुशी होती है, खुदकुशी, हाँ, इसमें जब कोई हर स्टेटमेंट एक आम सी हो जाती है कि इसकी तकदीर में ही ऐसा था, क्योंकि हमें ना कोई कंधा चाहिए होता है जिस पे हम ब्लेम कर सके। तो उसे कहते हैं उसकी तकदीर में ऐसा था, मुकद्दर में ऐसा था, तो मौत तो पहले ही तयशुदा है। लेकिन ये तो हम अल्लाह का इख्तियार एक इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें एक टाइम दिया हुआ है कि आप इतना जिंदा रहें, जो भी एक चीज़ें पहले से पेश हो रही। तो खुदकुशी को तकदीर के साथ लिंक करना, क्या ये खुदकुशी क्या, आप किसी भी गुनाह की बात कर लें, खुदकुशी तो जो एक मिसाल है ना, किसी भी गुनाह को इस बात की बात कर लें, जिसने खुदकुशी की है उसका ये अमल हराम है, उसको कैसे पता था मेरी मौत आ रही है? उसको कैसे पता था? वो तो खुद एक हराम एक्शन ले रहा है और वो तो खुद अल्लाह के दिए हुए पे सब्र नहीं कर रहा। खुदकुशी हराम है, वो एक हराम एक्शन कर रहा है, अगर वो बच भी जाएगा गुनाह आ गया उसके जिम्मे। तो ये तो किसी भी गुनाह के बारे में कह सकते हैं। अगर एक शख्स किसी दूसरे को कत्ल कर देता है तो कातिल ये कह सकता है कि उसके नसीब में मरना था? भाई तुम्हें कैसे पता था कि मरना है? तुम्हारा एक्शन अगले को मारने का है, चाहे वो मरे या ना मरे, तुम्हारा एक्शन चूंकि मारने का है, तुम्हें इस एक्शन की सजा मिलनी है, उसके मरने ना मरने की नहीं मिलनी। अगर वो ये जस्टिफाई करता है कि वो उसके नसीब में मरना था तो तुम्हें सजा उसके मरने की नहीं मिल रही है, तुम्हें सजा तुम्हारे एक्शन की मिल रही है। तो इसलिए हम जो भी गुनाह वाला काम करते हैं, ये बार बार देखो आज बात रिपीट हो गई है, मुझे खुद भी लग रहा है कि शायद बार बार यही बात रिपीट ही करवानी थी अल्लाह ने मेरे से, कि हमारा काम, हमारा जो सजा और जजा है वो हमारे करने पे है, उसके नतीजे में होने पे नहीं है। किसी मरने वाले के नसीब में मरना था, लेकिन कातिल को सजा इसलिए नहीं मिल रही कि वो मर गया अगला, उसने तो मर ही जाना था। उसको सजा किस बात पे मिल रही है? क्योंकि उसने मारने की अटेम्प्ट की है, इस बात पे उसको जुर्म, ये जुर्म है कि मारने की अटेम्प्ट क्यों की है। अगला मरे ना मरे वो उसका नसीब था, तुमने तो एक्शन लिया है ना, ये एक्शन लेना जुर्म था। और मैंने ये कोट नहीं की थी, मुझे लग रहा है कि मैंने या तो किसी तस्वीर में पढ़ा था, यानी या तो ये कोई हदीस है, मैंने किसी किताब में पढ़ा है कि जो एक अच्छा काम करने का इरादा करके निकलता है और वो काम कर लेता है, दूसरा जो इरादा रखता है, करने निकलता है लेकिन कर नहीं पाता, अजर में दोनों बराबर है। एक शख्स बुराई का इरादा लेके निकलता है और बुराई कर लेता है, दूसरा शख्स बुराई का इरादा लेके निकलता है और वो कर नहीं पाता, दोनों बराबर है। तो सजा होने की नहीं है, सजा करने की है। क्या ये जो भी मैंने 4 बातें की हैं, लेकिन अगर हम किसी नेकी का इरादा करते तो उसका तो सवाब लिखा जाता है, लेकिन बुराई का इरादा नहीं, मैं इस बात को दोबारा समझाता हूं। बुराई का इरादा करने की बात नहीं मैंने की, मैंने हाथ में तलवार पकड़ी और मैं इसकी गर्दन उड़ाने का इरादा रखता हूं। अब मैंने वार किया और उसकी गर्दन उड़ गई, ये एक्शन, नतीजे में बंदा मर गया। एक और बंदा आया, उसने कहा मैंने भी यही करना है, उसने तलवार हाथ में ली, एक्शन किया, लेकिन दूसरा मिस हो गया, ये दोनों बराबर गुनहगार हो गए, क्योंकि ये तो कत्ल करने का एक्शन ले चुका ना, अब ये बुराई का इरादा नहीं है,
ایکشن لے چکا. اب جس ایکشن کے نتیجے میں بندہ مر رہا ہے یا نہیں مر رہا ہے, گناہ کس بات کا ہے؟ کرنے والے کا. یہ بات اب جس نے کیا ہے نا, یہ اس کی فری ول تھی, اس کے پاس چوائس ہے وہ کرے یا ہاں اس کے پاس چوائس تھی کہ وہ ایکشن لے یا نہ لے. چونکہ وہ ایکشن لے رہا ہے قتل کرنے کے ارادے سے, ایکشن لے چکا تو سمجھو اس نے قتل کر دیا. اب اگلا بندہ نہیں مرا, وہ اللہ کی مرضی, مر گیا وہ اللہ کی مرضی. قتل کرنے والے کو گناہ اس بات کا نہیں ملے گا کہ وہ مر گیا ہے, اس کو گناہ اس بات کا ملے گا کہ اس نے قتل کرنے کا وار کر دیا. یہ میں بات کر رہا تھا کہ جو ایکشن لے چکا اور برائی کر گیا, اور ایکشن لے چکا لیکن برائی نہیں کر پایا, برابر ہے. اسی طرح ایک نیک کام کرنے گیا, ایکشن کر دیا اور اس کا رزلٹ اچھا آ گیا. دوسرا مطلب ایک بندہ نکلا, اس نے چل کے گیا اور مال نیچے رکھا, اور اللہ کا بندہ آئے گا اس کو اٹھا کے لے جائے گا. میں اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو, بس رستے میں رکھا کہ کوئی غریب گزرے گا اور لے جائے گا. غریب آیا لے کے چلا گیا, اس کو ثواب مل گیا. ایک اور بندہ آیا, اس نے رستے میں رکھا اور رکھا کوئی آیا ہی نہیں, ثواب اس کو بھی مل گیا, کیونکہ اس کا ایکشن مال اللہ کے رستے میں پیش کرنا تھا. کوئی اس کو لیتا یا نہ لیتا یہ اس کے ذمہ نہیں ہے. تو ہمیں اس بات کا ثواب یا گناہ ملے گا جو ہم کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں رزلٹ کیا نکل رہا ہے اس کا گناہ ثواب نہیں ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو رزلٹ نکل رہا ہے یہ تو ہمارا تقدیر کا ایمان ہے کہ جو ہوا ہے وہی ہو کے رہنا تھا, میں کرتا یا نہ کرتا. جو نہیں ہوا وہ ہونا ہی نہیں تھا, میں کرتا چاہے نہ کرتا. یہ تقدیر کا ایمان ہے. مجھے سزا انعام کس بات کا ہے؟ میرے کرنے کا سزا انعام. سر جو جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے اور جو توبہ کا معاملہ ہے, یہ بھی معلق ہے یا یہ بھی آلریڈی ہے کہ نہیں یہ تو معلق ہے. اگر کسی کی جنت میں جانا طے ہے اور وہ اس کے کیے بغیر ہی جنت میں چلا جائے گا تو اس کا کیا کمال ہوا؟ ہاں تو اسی طرح ہے نا کہ اب ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ اس نے جانی جنت میں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیس بنا دیتا ہے. اچھا وہ جو جنت میں جانا ہے وہ اس لیے جنت میں نہیں جانا کہ چونکہ اللہ نے کہا جنت میں جانا تو جنت میں جائے گا. اللہ علم رکھتے ہیں کہ اس نے جنت میں جانا ہے, لیکن وہ جو جنت میں جانے والے کام کر رہا ہوگا وہ کام خود کر رہا ہوگا. یہ اللہ علم اللہ نے یہ میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ جب بچہ ابھی پروسیس میں ہے تو 4 چیزیں اس کے بارے میں فرشتوں نے لکھ دیں, ان میں سے بدبخت ہونا اور نیک بخت ہونا بھی لکھ دیا. اب وہ لکھ اس لیے نہیں دیا کہ چونکہ اس کے پروگرام میں چپ ڈال دی ہے اس لیے وہ نیکیاں کرے گا, نہیں. اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ لکھ دیا کہ اس نے نیک بخت نیک کام ہی کرنے ہیں, اس نے جنت میں ہی جانا ہے. اب وہ اللہ کے کہنے پہ جنت میں نہیں جا رہا, اللہ کو علم ہے کہ اس کے نیک کام ہے, اس نے جنت ارن کر لینی ہے. لیکن اللہ کو علم پہلے کہ ابھی بھی جنت میں نام لکھے ہوں گے جنتیوں کے, ابھی بھی حوریں محل سب تیار پڑا ہوا ہے, نام لکھے جا چکے ہوں گے ان کے اوپر, لیکن وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کس کس نے جانا ہے. جیسے اگر میں اپنے کسی مہمان کے لیے کوئی سیٹ بک کرا دوں, اب اس مہمان کو نہیں پتا کہ اس نے کہاں بیٹھ رہے ہیں, مجھے پتا ہے میں نے پہلے اس کی سیٹ بک کرا دی ہے, تو اللہ نے جنتیوں کی سیٹیں بک کرا دی ہوئی ہیں, لیکن ان کو کھینچ کے جنت میں نہیں لایا جائے گا. اللہ کو علم ہے کہ اس نے جنت میں آنا ہے, تو اس کے لیے پہلے ہی وہاں پر بکنگ ہوئی پڑی. جی جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں. اس پہ مجھے نہیں پتا. مطلب اللہ نے چیزیں کنیکٹ کرنی ہیں, اللہ نے 2 انسانوں کی سٹوریز کنیکٹ کرنی ہے, میاں بیوی ہونے کے ناطے کنیکٹ کرنی ہے. لیکن اب وہ کیا ہم تک خود ہی کیسے پہنچے گا, کیا گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائیں گی یا بادل گرجنے شروع ہو جائیں گے, مجھے نہیں اس کا آئیڈیا, میں اس پہ نہیں کمنٹ کر سکتا کہ جوڑے آسمانوں میں بننے کا کیا مطلب ہے. چلیں آخری سوال کوئی اگر ہے تو. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارا کام ہے صرف ایفرٹ کرنا اور دعائیں کرنا, تو ہم یہ کیسے جج کرتے ہیں کہ ایفرٹ ہم نے کس حد تک کرنی ہے؟ مطلب ایک چیز ہے ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے ہمارے حق میں نہیں ہے, ہمیں پھر بھی یہ ہے کہ ہم ایفرٹ کریں اس کے لیے. جیسے سر ہمیں نظر آ رہا ہے ہم فیل ہو رہے ہیں, پھر بھی ہمیں پڑھنا چاہیے.
मतलब ऐसी एग्जांपल दूसरी असल वाली एग्जांपल जो आप देना चाहता है। मैंने अब सारा साल पढ़ा नहीं, एक दिन में मैं पढ़ के। यानी आपको लग रहा है कि फलानी का रिश्ता हो तो कहीं और जाना है, तो रिश्ता भेजूं कि ना भेजूं, यही पॉइंट है। देखें आप, और मुझे एक ना बात बड़ी मजे की ये लग रही है कि मैं अभी ये जो बार बार बात का जवाब दे रहा हूं, मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, फिर इसका उसी बात से ताल्लुक आ गया। आपका काम करना है, उसके नतीजे में जो होना है या ना होना है वो अल्लाह की मर्जी है। अगर आप बेशक हमें पता है लेकिन हाँ बेशक। अच्छा इसमें भी ना वैसे एक और हदीस मैंने पढ़ी थी, अगर किसी का रिश्ता आपके भाई का, जानने वाले का जा चुका हुआ है, अब आपके लिए जायज़ नहीं है कि आप उसके ऊपर रिश्ता भेजें, ये जायज़ नहीं है। अगर ऑलरेडी ये पैगाम गया हुआ है ना आप ही के किसी भाई का, आप जानते हैं कि पैगाम गया हुआ है, उसके ऊपर पैगाम मत भेजें। भाई नहीं है फिर भाई भाई का मतलब किसी का। चलें आप पैगाम भिजवा दें, आपका काम भिजवाना है पैगाम। अब होना है या नहीं होना है ये अल्लाह के हाथ में, आप पैगाम भिजवा दें। चलें ठीक है जी। अब मैं कोशिश की थी पॉइंट पहुंचाने की, लेकिन टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इससे मजीद जो है ना वो सवाल बन जाते हैं। बस ये आखिरी फोकस फिर इसी बात पे है कि हमारा काम करना है और हम करने के ही मुकल्लफ हैं। हमें गुनाह या सवाब हमारे करने पे मिलना है, और हमारा ईमान ये है कि इसके नतीजे में जो हुआ है वो होके ही रहना था, मेरे करने की वजह से नहीं हुआ, और जो नहीं हो सका मैं जो मर्जी कर लेता वो नहीं होना था। ये हमारा तकदीर पे ईमान है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।